السلام علیکم، صبا ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صبا ڈیجیٹل نیوز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں ایک ایسی اقدار پر بات کرنے جا رہا ہوں جو اسلام کی ایک ممتاز اور ایک انتہائی اہم اقدار ہے۔ اس کا نام ہے حیا اور پردہ۔ اگرچہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور منفرد اسلام کی اقدار ہے، لیکن آج پوری دنیا میں پردے کو فروغ مل رہا ہے۔ اب یہ اقدار ایک بین الاقوامی اقدار بن گئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بنی کہ یورپ اور مغرب میں وہ ممالک جو اس اسکارف کی مخالفت کرتے تھے، جب کورونا کا یہ ایشو اٹھا پوری دنیا میں، تو اب باقاعدہ یورپ اور مغرب کے بعض ممالک میں یہ قانون سازی ہو رہی ہے کہ خواتین کو عوامی مقامات پر چہروں کو ڈھانپ کر آنا چاہیے۔ ایک وقت تھا کہ یورپ اور مغرب کے بعض ممالک اس اسکارف کے خلاف قانون بنا رہے تھے، اور آج وہ وقت آیا ہے کہ آج اسلامی اقدار کی اس خصوصیت کو انتہائی مضبوطی کے ساتھ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ خواتین کا چہروں کے ساتھ عوامی مقامات پر کو ڈھانپ کر آنا ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب اس اسکارف پر پابندی کے حوالے سے دنیا میں شور اٹھا تو ترکی کی وہ نامور خواتین اپنا مقام ایک تاریخ میں رقم کر گئیں۔ وہ ترکی کی خاتون اول سمیت ترکی کی خواتین رہنما میدان میں آئیں، اور انہوں نے جس بھی بین الاقوامی فورمز پر ان کو مدعو کیا گیا، اس اسکارف کے ساتھ گئیں، چہروں کو ڈھانپ کر گئیں، چادر میں گئیں، پردے میں گئیں، اور پوری طاقت سے اس ایشو کو بیان کیا جو اس فورم کا موضوع تھا۔ اور میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس اسکارف اور چادر کے ساتھ جو خواتین رہنما گفتگو کر رہی تھیں، اظہار خیال کر رہی تھیں، ان کی گفتگو میں زیادہ اثر پذیری تھی، یعنی وہ ان فورمز پر وہ باپردہ خواتین زیادہ اثر چھوڑ گئیں اس ایشو کے حوالے سے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حیا اور پردے کی میں نے ایک بات کیوں کی، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 14 فروری کو ایک نام نہاد دن منایا جاتا ہے ویلنٹائن ڈے کے نام سے، جس کی کوئی بھی حقیقت، جس کی کوئی معروف، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اچھی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ اس کو خواتین رہنماؤں نے محسوس کیا کہ ایک غیر محسوس انداز میں بعض ایام کے آڑ میں مسلمان معاشروں میں ایک ایسے کلچر کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو مسلمان معاشرے سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر اس کے بارے میں گفتگو ہوئی، بحث ہوئی، اور پاکستان سے، اور میں ایک بار بتا رہا ہوں کہ پاکستان سے جماعت اسلامی سے وابستہ خواتین رہنماؤں نے بین الاقوامی فورم میں جا کر یہ دلائل دیے کہ خواتین کا اگر کوئی تحفظ فراہم کرتا ہے، احساس تحفظ، خواتین میں اگر کوئی احساس تحفظ فراہم کرتا ہے تو وہ پردہ ہے، اور پردے سے حیا کو فروغ ملتا ہے۔ ہم نے پاکستان میں جب ان خواتین رہنماؤں سے پوچھا کہ اس بار آپ یوم حیا کے سلسلے میں اسی طرح جوش و خروش کے ساتھ ریلیاں، تقریبات، پروگرامات، ان سب کا مقصد ہوتا ہے خواتین اور والدین میں ایک شعور کی آگہی، تو انہوں نے بتایا کہ ہاں، ملک بھر میں خواتین کی ریلیاں ہوں گی۔ ان ریلیوں کا یہ مقصد ہے کہ والدین میں، خاندان میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اس بات کو اجاگر کیا جائے کہ خواتین پردے میں اپنے آپ کو زیادہ محفوظ کرتی ہیں۔ مجھے ان خواتین رہنماؤں نے، جن میں عائشہ منور اور دیگر خواتین رہنما شامل ہیں، بتایا کہ تعلیمی اداروں سے متعلق ایک سروے آیا، اس میں یہ بتایا گیا کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانوں سے تعلق رکھنے والی طالبات نے یہ بتایا ہے کہ ان کے گھرانوں میں پردے کو فروغ مل رہا ہے، یعنی امراء کا جو طبقہ ہے
ان کے گھروں میں اس بات کا احساس ہوا ہے موجودہ دور میں کہ خواتین پردے میں اپنے آپ کو زیادہ محفوظ اور احساس تحفظ اس میں پایا جاتا ہے۔ اب بیٹی کا بھی پردہ ہے، بہن کا بھی پردہ ہے، ماں کا بھی پردہ ہے۔ یہ وہ 3 درجے ہیں جو ایک تربیت گاہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ ماں اپنی بیٹی، بہن اور گھر کے لیے مثال بنتی ہے، بہن اپنے خاندان کا فخر بنتی ہے، بیٹی اپنے والدین کے لیے مثال بنتی ہے، اور وہ مثال حیا کے فروغ اور حیا کی اگر میں نہیں، یہ دنیا کی تمام ممتاز خواتین، صرف مسلمان خواتین نہیں، بین الاقوامی وہ خواتین رہنما جو مختلف موضوعات کو اجاگر کرتی ہیں خواتین سے متعلق، انہوں نے بھی یہ کہا کہ حیا کے لیے ضروری ہے کہ پردہ کیا جائے۔ اب پردے پر ایک بہت بڑی تعداد کی پذیرائی مل رہی ہے عالمی سطح پر۔ اب پاکستان میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، امراء کا طبقہ ہو، پوش علاقوں کے تعلیمی ادارے ہوں، جامعات ہوں، طالبات ہوں، گھریلو خواتین ہوں یا ملازمین خواتین ہوں یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتی ہوں خواتین، وہ پردے میں خود کو زیادہ محفوظ کرتی ہیں اور اپنے دفاتر میں، اپنے ارد گرد، اپنی سوسائٹی میں اس بات کا وہ بالکل تسلیم کراتی ہیں کہ ہم نے پردے میں کام کرنا ہے اور پردے میں ہم زیادہ مؤثر انداز میں کام کرتی ہیں۔ تو اب اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جب اسلام نے تو ایک حکم دیا تھا، اب میں یہاں ایک اور بھی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یقیناً پردے پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو کسی کتاب سے استفادہ کروانا چاہتے ہیں تو وہ مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شعرا افاق کتاب ہے، انتہائی آسان انداز میں لکھی گئی ہے پردے پر۔ اس کتاب کا نام ہے پردہ۔ میں یہ آج اس پروگرام کی توسط سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان دنوں میں جبکہ حیا کے حوالے سے ہفتہ منایا جا رہا ہے، تقریبات ہوں گی، پروگرامات ہوں گی، آپ اگر آپ کے گھر میں کوئی اہم فنکشن ہو رہا ہے، کوئی اہم تقریب ہو رہی ہے، تو آپ پردہ نامی اس کتاب اور آپ حجاب کا تحفہ دیں، آپ حجاب کے تحائف دیں۔ معاشرے میں حجاب کے تحائف اور پردے سے متعلق کتابیں کی آگہی دینے سے نہ صرف آپ بچوں اور بچیوں کی تربیت کریں گے، بلکہ آپ ایک ایسی تعمیری سوسائٹی کو اوپر اٹھائیں گے جو ایک پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی سلامتی کی ضامن بن سکتی ہے۔ میں نے خوشحالی اور سلامتی کا اس لیے بات کی کہ جب معاشرے میں حیا کو فروغ ملتا ہے تو انسان کا کردار مضبوط ہو جاتا ہے، اور مضبوط کردار کی حامل قوموں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ شکریہ۔ محمد اکرم عابد۔